अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, इशाल फातिमा जो कि फर्स्ट ईयर की तालबा थी, 17 साल उसकी उम्र थी, वो पुरअसरार तौर पर लापता होती है और फिर उसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में हस्पताल लाया जाता है, जहां पर वो जिंदगी की बाजी हार जाती है। उसके वालिदैन के मुताबिक मुबैना तौर पर उसे अगवा किया गया और 3 दिन तक दरिंदगी का निशाना बनाया गया, और जब उसकी हालत गैर हो गई तो उसे हस्पताल में छोड़कर 4 अफराद फरार हो गए। ये वाकया सिर्फ इशाल फातिमा के साथ पेश नहीं आया, बल्कि ये हर माँ, बाप और बेटी के लिए एक दिल दहला देने वाला सानेहा है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इशाल फातिमा के साथ होने वाले इसी जुल्म और जुर्म को हम बेनकाब करें। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं झंग में हमारे नुमाइंदा वसीम अजीज, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी वसीम, बताइएगा। एक इंतहाई अफसोसनाक ये केस सामने आया जंग में। इशाल फातिमा जो अब सबको ही पता है कि वो 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी, और उसके वालिद के मुताबिक वो घर से रोल नंबर स्लिप लेने और कुछ कपड़े उठाने गई, और उसके बाद उसको अगवा किया गया। मेरे तक इतलात तब पहुंची जब इशाल फातिमा को एक निजी हॉस्पिटल में लाया गया था, और फिर वहां से उसे पुलिस के ज़रिए DHQ हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जब मेरे पास इतलात आई तो मौका पर मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा उसकी ब्लीडिंग, मुसलसल ब्लीडिंग चल रही थी। और उसके बाद जो है वो उसके पेरेंट्स शाम को आए। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही तकरीबन एक दिन वो एतवार को वो DHQ हॉस्पिटल में आ रही है तकरीबन 12 बजे के करीब, और इसी के साथ सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन उसकी जो डेथ है वो भी इसी टाइम हो रही है। तो उस टाइम उसके वालिद आए, उनसे बात हुई तो उस टाइम उन्होंने बताया कि इशाल घर से कपड़े लेने के लिए और अपने 11वीं क्लास की जो रोल नंबर स्लिप है वो लेने के लिए गई थी, और उसके बाद उसे अगवा कर लिया गया। और उसके बाद अब जो वालिदैन हैं उनको इशाल जो है वो खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिली थी। अच्छा, अभी वालिदैन के मुताबिक तो उसके साथ ज्यादती की गई है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अब तक की क्या इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो आई है सामने, क्या चीज़ सामने आई? वालिदैन की जो कहना है वो तो अपनी जगह हर बंदा जो बाशऊर है वो इस बात को समझेगा कि जब 3 से 4 दिन एक लड़की को घर में रखा जाएगा तो उसके साथ न जाने क्या क्या जुल्म किया जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की मंजर आम पर आ रही है उसमें इस तरह का कोई एलिमेंट सामने नहीं आ रहा कि उसके साथ ज़्यादती की गई है। लेकिन ये बात, इस बात का शुबा ज़रूर ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसको कोई नशा आवर शय दी गई है, जिसके बाद उसकी जो है वो मुसलसल ब्लीडिंग और जो हालत थी वो हालत गैर हो गई थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इशाल फातिमा की वालदा, और उनसे हम बात करते हैं इशाल के हवाले से। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। इशाल के साथ जो जुल्म हुआ, क्या इत्तला मिलती है? इशाल कब गायब होती है घर से? नहीं, वो गई थी, उसे हमारे सर बाबर उसके जो कॉलेज के हैं उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई मैंने उधर उसकी भाई वो आके ना स्लीप नंबर के बारे में फ़ीस जमा करवानी है। ठीक है, 24,000। ठीक है भाई वो लेके आप आ जाएं। वो बच्ची हमने उसी के लिए उसको भेजा है। जब मैं गई थी उस वक़्त उसकी आंखें बंद थी, वो ना उस कोई मूव नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल नहीं कर रही थी। उसकी जो चीज़ें थी कोई चीज़ उसके पास नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके मोबाइल वगैरह, उसके मोबाइल भी नहीं थे उसके पास, ना बैग उसका वगैरह बैग, कुछ नहीं कोई चीज़, पैसा, कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन जब वो पड़ी थी ऐसे लग रही थी कि उसमें जान ही नहीं है। चीख मारती थी एक बार और चिमट जाती थी। था। अच्छा, हाँ, चिल्लाती थी फिर एकदम से, जहाँ फिर कांपती थी ऐसे ऐसे, जैसे कुछ सदमे में होता है। सदमे में होता, डर होता है, खौफ होता है। अच्छा जी जी। तो ये कितनी बार उसने ऐसा किया? वो डेथ से पहले तक रात तक करती रही है। सुबह फिर वो बिल्कुल ना थोड़ा थोड़ा मूव करती रही है। और आंखें नहीं खोल सकी आंखें बेचारी? उसने खोली नहीं है, बात उसने नहीं देखा ही नहीं माँ को। बेहोशी में या वैसे गुरूदगी में कुछ बोला हो ना। उसने? पानी, एक बार का है पानी। पानी मांगा। जब वो गायब होती है उसके बाद ढूंढते हैं, नहीं मिलती, फिर कितने दिनों बाद आपको उसका मैसेज आया? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उस लड़की का दूसरे दिन मैसेज किया। मैसेज किया?
جی کہ اشال جو ہے زیر علاج ہے کسی ہسپتال میں. اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی. تو اس کو کوئی سہیلی نہیں تھی اس کی, کوئی آپ نہیں جانتے اس کو؟ میں نہیں جانتی, اس نمبر کا میں نے پہلی دفعہ دیکھا. پہلی دفعہ دیکھا آپ نے. جی تو آپ پہ جب گئیں, جب آپ اس وقت ہاسپٹل میں تھی, اس وقت پھر اب کیسے سارے معاملے کا آپ کو پتہ چلا, کیا بتایا گیا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ میں نے تو پہلے سمجھا بھی اس کو شوگر کا مسئلہ تھا نا, اچھا انسولین نہیں لگا. اچھا. جب میں آگے گئی تو تب انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے. شوگر کا عارضے میں مبتلا تھی, شوگر کا مسئلہ تھا. جی اچھا, انسولین لگاتی تھی وہ. جی. یہ کب سے تھا اس کو یہ مسئلہ؟ 6. تو یہ چھوٹی تھی گھر میں سب سے زیادہ چھوٹی تھی, لاڈلی بھی پوری بہت تھی. فیملی میں یہ چھوٹی تھی. لاڈلی بھی بہت. بہت لاڈلی تھی. اس کے بابا اس کا بہت لاڈ کرتے تھے, میں بھی کرتی تھی. شوق اس کو یہ صرف جوتے اور کپڑوں کا تھا. ملنسار تھی, ہر سب سے پیار کرتی تھی. آج تک اس نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. بھائیوں سے بھی پیار پوری فیملی سے کرتی تھی. تو میری یہی اپیل ہے مریم نواز سے کہ وہ بھی ایک ماں ہے, اور ماں کا دکھ وہ سمجھ سکتے ہیں, ماں کا دکھ کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اشال فاطمہ کے والد, ان سے ہم بات کریں گے اس سارے معاملے کے حوالے سے. کہ سب تو پہلا جناب سانو بڑا افسوس ہے, اللہ تعالیٰ تانوں صبر دے, ہمت دے. یہ دسو کس طرح تانوں اطلاع لبھی ہے کہ اشال جڑی ہے وہ اغوا ہو گئی ہے, کی معاملہ سی؟ وہ جی صبح اٹھی ہے جی, اس نے مینوں آخیا میں جی رول نمبر سلپ لینی ہے تے میرے کپڑے اتنے نو میں چاونے کالج تک جانا. اسی جناب بھیج دیتا. میں کہ میں طبیعت خراب ہے تو میں نہیں آ سکتا, تو بیٹی چلی جا. تو مڑ گئی واپس آ جاندی گئی. وہ جی چلی گئی. اسی شام تک انتظار کیتا, کوئی نہ آئی. اس تو بعد جی اساں وہ نمدہ تلاش شروع کر دیتی. اسی رشتہ دار جو آن سہیلیاں دیا سارا کچھ جنہوں کیتی, کوئی نہ پتہ لگا. وہ فون نمبر دو آن موبائل وہ بھی بند ہو گئے. اس تو بعد جناب سانو میسج آ گیا کہ تہاڈی بچی جڑی ہے نا وہ علی احمد خان ہسپتال میں. تہاڈا کی موقف ہے؟ اور رپورٹاں تے ابتدائی طور تے یہی کہہ رہی ہیں جی کہ وہ زیادتی نہیں ہوئی. نال تسی تہاڈا کی موقف ہے؟ سانو یہ معلوم ہے جدوں دی بلیڈنگ ہوندی پئی ہوش چ کوئی نہ آئی, تے اونوں نشاور چیزاں دتیاں گئیاں تے 3 دیہڑے تو ہوش چ نہیں رہی. اس تو بعد وہ ڈیتھ ہو گئی. 4 جڑے منڈے چھڑ کے گئے نے ہاسپٹل وچ, تانوں انہاں دے شک ہے کہ انہاں نے ظلم کیتا اودے تے؟ اچھا, تسی اپنے موقف تے قائم ہو؟ قائم ہے. تے جڑا تسی ہن دوبارہ ایف آئی آر کروائی ہے, جڑا وچ ایڈ کروایا ہے مرڈر دا بھی, تے پہلے تک اغوا دی کرائی سی تسی, اس تو بعد قتل تے زیادتی دا بھی تسی شامل کرایا. ٹھیک, تے تسی کی اپیل کرو گے حکومت نو, خاص طور تے مریم نواز صاحبہ نو؟ اسی مریم نواز نو شریف خاندان دے اسی سید ہیں تے اسی مریم نواز نو یہ اپیل کرساں کہ سانو انصاف دے. آئی جی پنجاب نو بھی, اپنے ڈی پی او صاحب نو اسی یہ اپیل کرساں کہ سانو انصاف ملنا چاہیے. لوکل خبراں بھی ادھر ادھر دیاں سامنے آ رہی ہیں شاید کہ کوئی اس منڈے نال پہلا کوئی دوستی سی یا کس طرح دا معاملہ, تسی کی کوئی ہوتا کس نال سب جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. کیونکہ کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں سر نا کہ جی کوئی دوستی ہے, کالج کٹھے پڑھتے یا کس طرح دا معاملہ؟ نہیں کوئی ایسا ساری کوئی دوستی نہیں. آج تک نہ کوئی سارے گھر آیا نہ وہ کسی کے گھر گئی. ایک دن زیر علاج رہی ہوتے, ایک دن علاج ہویا ہوتا, اسی دن ہی فوت ہو گئی؟ نہیں جڑے پہلے جڑے سٹ گئے نا اتنے تو نمدہ رہی نا, ٹھیک ہے, انہوں نے بھیج دیتی ہسپتال سیوا لے. وہ تو دسیا تسی بالکل. اسی ایک دن اتنے نمدہ سیول ہسپتال رہے. ٹھیک ہے, دوسرے دن بھی رہے. جب تیسرا دن آیا نا تو وہ ہوش میں بھی نہ آئی. اس کی 10 بجے ڈیتھ ہو گئی. ہمارے ساتھ کوئی اس کی بات بھی نہ ہو سکی. اچھا, ہوش میں بھی نہیں رہی. ڈیتھ ہو گئی تھی, پھر آپ لوگ رکے نہیں اپنے اس گھر, ڈائریکٹ ادھر ہی آ گئے اپنے آبائی علاقے میں؟ ڈائریکٹ ادھر جو ہمارا مکان تھا اس پر گئے. اس پر گئے, گیا. ٹھیک ہے. اتنے وہ نمبر غسل شسل کرایا, کفن شفن سارا کوئی کر کے مڑو سی 4 بجے کہ 5 بجے واپس آ. تو کوئی جسم دے زخم دا نشان, کوئی اس طرح دا کوئی معاملہ, کوئی زبردستی دا نشان؟ ہاں, زبردستی دے زخم تے, اتنے گلے تے, پیراں تے, ہتھاں تے زخم دے نشان سن. دیا. یہ جی بہت امپورٹنٹ جو بات بتا رہے ہیں اشال فاطمہ کے والد, کہ جب اس کو غسل دیا گیا
تو اس کے جسم پر زخم کے نشان تھے. اشال فاطمہ کے حوالے سے یہ جو کبھی آپ کو لگا ہوگا کہ شاید اس کے کالج میں کوئی لڑکا پڑھتا ہے یا کوئی تنگ کرتا ہے یا کوئی فون کال وغیرہ؟ کیونکہ فون سے میرے پاس ہوتے تھے. کبھی کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں. کچھ افواہیں آپ تک بھی آئی ہوں گی, لوگ باتیں کر رہے ہیں کچھ اس طرح. ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں کلیئر ہو سکیں, کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ شاید جب خود چلی گئی یا کہ جو معاملہ تھا, آپ اپنا موقف اس حوالے سے ضرور دیجیے تاکہ عوام کو پتہ لگ سکے کہ اشال کے ساتھ جو ظلم ہوا ایٹ لیسٹ, اور اس کی ایگزیکٹ عمر بھی بتا دیں. 17 سال عمر تھی اس کی. اب وہ 17 سال پہ گئی ہے 15 اپریل کو. 15 اپریل کو. ابھی 17 کی ہوئی تھی, ابھی 16 کی ہوئی تھی. 16 کی ہوئی تھی, 17ویں سال میں لگی جی. اب تو وہ تو مائنر تھی بالکل بھی, مثلا ایج بھی اس کی تھوڑی تھی. تو اب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں؟ کیونکہ اس کے موبائل اس کے میرے پاس ہوتے تھے. وہ صرف اس وقت یوز کرتی تھی جب کالج سے آتی تھی, وارک ہوتا تھا اس پہ, تب وہ استعمال کرتی تھی. ٹھیک ہے. اس نے فضول فون کبھی استعمال نہیں کیا. یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے میں 3-4 لڑکے جو ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہسپتال میں, ان ظالموں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا؟ ان کو سزا ملی, سزا ملنی چاہیے انہیں. عبرت نہ کال کو کسی اور بیٹی کے ساتھ ایسا جو ہم بھگت رہے, یہ ہمیں پتہ ہے. ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? पुलिस वाले ऐसे तो सब बहस कर रहे सन के मेरी बीवी मेरे साथ आई ते तुसी नाम दा आप रले होयो. ਅੱਛਾ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ करवाए. बकौल इनके एसएचओ साहब ने इनको कहा कि जी आपकी लड़की खुद गई है, आप क्यों ये सारे काम कर रहे मेरे हैं? साथ गाड़ी में बैठे. अच्छा, गाड़ी में बैठो. रवैया खराब था उनका आपके साथ? आओ ये सीधी बात नहीं बताते हो, दुआ का जो सहेली है उसका नाम घर नहीं बताते. हाँ. हमने सारा कुछ बता दिया भाई, ये रिक्शे वाले का नंबर है, हाँ. ये उस दुआ का नंबर है. सारी गल बात करके ते मुड़ भी साढ़े उत्ते दबाओ. ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਕੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਬਤਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ? ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ. ਅੱਛਾ. ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੋ. ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੋ. ਹਾਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੁੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਟ FIR ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਲੇਟ FIR ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਅਸਾਂ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀ ਮਿਲ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ लेकिन नहीं मिली, तो उसके बाद ऐसी इस पॉइंट का फायदा उठाया जा रहा है. एक शरीफ आदमी, ये एक नेचर है. अब जिस इलाके में हम आए हैं ना यहाँ पर ये इंटरव्यू करने के लिए, पूरे गांव में इनका एक बहुत रख रखाव है. सारे गांव के लोग इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं. सादात फैमिली है ये, सब इनका ख्याल रखते हैं इनकी. और इसी वजह से अगर ये लेट हो जाते हैं FIR करवाने में, तो इस चीज को मुद्दा बना के जो 4 दिन थे उन्होंने आप नहीं पूछा. ये रवैया होता है, मैं करता आया हूं ना, कब से हम क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बाज़ जगहों पर ये रवैया देखने को मिलता है. वो जी उन्होंने आप नहीं, आप उन्होंने कहती है FIR. तो अब जो FIR हुई है उससे भी ये मुतमईन नहीं है. FIR ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਲਿਖੀ. ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ. ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ.
ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ? ਸਾਈਨ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੰਗੂਠੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਨਾਮਦਾਰ साड़ी नामदार दाद रसी। खुदा रहा हमारे सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। बेचारे मजलूमों को क्यों प्रूव करना पड़ता है कि जी अस्सी सच्चे या फलाना झूठ? जिसकी बेटी मर गई उसने क्या झूठ बोलना? हम भी यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, खुदा रहा इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं। 3 दिन तक वो बेहोश रही है, 3 दिन तक मुबैना तौर पर जो इतलात हैं कि उसकी ब्लीडिंग होती रही है, उसको खुद से इलाज करने की कोशिश की जाती रही है, तो क्या उन 3 दिनों में वो तमाम सबूत जो हैं वो खत्म किए नहीं जा सकते? ज्यादती का इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये अगवा के बाद ज्यादती, तुम यही कह रहे हो ना कि ज्यादती हुई तुम्हारी बेटे नाल, तो अब वो अब अगेन वही चीज आ जाती है कि अगर वो 3 दिन तक वो चीजें वो सबूत खत्म हो जाते हैं तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए? पूरे पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और उन जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है डीपीओ ऑफिस जंग में, डीपीओ जंग साजिद हुसैन साहब के ऑफिस में, और इशाल फातिमा केस के हवाले से आज हमारी जो मुद्दईयान है उनसे हमारी बात हुई है, जो विक्टिम फैमिली उससे हमारी बात हुई है, और उसी हवाले से हम मौक़िफ़ लेना चाहते हैं जंग पुलिस का भी कि इस केस के हवाले से जंग पुलिस की जो तफ्तीश है उस हवाले से और वैसे उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो हम चाहते हैं कि उस हवाले से जंग पुलिस का भी मौक़िफ़ सामने आ जाए। तो इंतज़ार कर रहे हैं हम डीपीओ साहब का, होपफुली उनसे बात हो जाएगी और उनका मौक़िफ़ प्रोग्राम में हम शामिल कर लेंगे। एसएचओ साहब जो इस थाने के हैं, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ज़ीशान साहब वो यहीं पे तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो खुद से कुछ तो नहीं कह पाएंगे जब तक जो आला अफसरान की तरफ से अहकामात जो है वो ना हो जाएँ। तो हम चाहते हैं कि डीपीओ साहब का मौक़िफ़ हम ज़रूर शामिल करें अपने इस प्रोग्राम में, हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो बैलेंस हो। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इशाल फातिमा के मामू, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपकी भांजी के साथ जो जुल्म हुआ, आपको इस वाक़े की इतला कब मिलती है और उसके बाद के जो सारे मामला हैं उस हवाले से ज़रूर बताइए। 7 तारीख को मैसेज आ जाता है कि उसकी वालदा के नंबर पे, और कॉल भी आती है कि आपकी बेटी तो बीमार है और बेहोश पड़ी हुई है अली अहमद हॉस्पिटल में। अच्छा जी। और फिर जब हम अली अहमद हॉस्पिटल जाते हैं, मेरे ख्याल उन्होंने अली अहमद हॉस्पिटल जब उसको बच्ची को फेंका है तो अली अहमद हॉस्पिटल क्योंकि प्राइवेट था, उन्होंने उसी टाइम उसको DHQ शिफ्ट करवा दिया 1122 वालों को बुला के। ठीक है। उसके बाद हम DHQ हॉस्पिटल गए, तो उधर जैसे गए तो उसकी तो हालत खैर गैर थी, उसके कपड़े खून से, वो शलवार उसकी पे ब्लड लगा हुआ था सारा, और उसकी वो उस टाइम बेहोश थी। FIR देर से करवाने की बस रीज़न आप इसमें खुद ही बता रहे हैं, शायद इज्जत कुछ की वजह लोगों से? को ये समझ में ना आए या कुछ को समझ में आ जाए कि हम आखिरी लम्हे तक इस मामले में रहे हैं कि हमें किसी को ये बताना ना पड़े कि हमें गायब है बच्ची। गायब है बच्ची, हम बच्ची को खुद ढूंढ लें। ठीक है। अपनी इज़्ज़त बचाने का आप कह लें या हम जो भी आप कह सकते हैं कह लें। अब कुछ लोगों को शायद इसका आइडिया होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा कि किस हद तक हमने कोशिश की है कि किसी को पता ना चले और हम बच्ची को ढूंढ लें। FIR आप कह रहे हैं जब ये हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसके बाद फिर आपने? जी FIR भी उस टाइम क्योंकि पुलिस भी आ गई, क्योंकि वो DHQ में उनका काउंटर भी होता है। वो तफ्तीशी थे उस टाइम, वो आए और उन्होंने उनके वालिद से ना कहीं मैं गालबन कहीं आगे पीछे हुए हैं, क्योंकि उनके वालिद और वालदा पहले पहुँचे, हम 2-3 दिन ढूंढ के वापस आए, फिर हम दोबारा उस टाइम पहुँचे हैं जब उसकी वो हालत गैर थी। गैर क्या थी, यानी कि दूसरे दिन दोबारा हम पहुँचे हैं जब उसकी डेथ हुई है। उस टाइम इसके वालिद वालदा अकेले थे। वालिद उसके वो उनसे उन्होंने खुद ही अंगूठे लगवा लिए, खुद ही उन्होंने तहरीर बना के दिए, खुद ही उधर से गवाह बना लिए, खुद ही उनसे नंबर पूछे। उन्होंने नंबर वैसे बताया कि ये सहेली का नंबर है, ये इस नंबर से मैसेज है, इस नंबर से कॉल है, इससे रब्ता करें, इससे पता करें। उन्होंने वही नंबर FIR में भी डाल दिए हैं। जो नाम इन्होंने बताए थे कि वर्बली बताता है कि ये फलां है, ये दुआ है, दुआ उसकी सहेली थी, और ये हैदर उसके साथ पता नहीं ये उसको भी हमसाया बीच में? था। उन्होंने उन सारों का नाम भी FIR में डाल दिया, और इनकी एप्लीकेशन भी उन्होंने पुलिस ने साइन करवाई है इनसे। ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहाँ पर हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, और हमारी गुजारिश है IG पंजाब से और DPO झांग उनसे भी, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो विक्टिम फैमिली है वो ये बात कर रही है
کہ FIR جو ہے خود ہی لکھ کے اور بعد میں جو اشال فاطمہ کے جو والد ہیں ان کے سائن انگوٹھے کروا لی گئی. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ وکٹم فیملی اور جو اشال فاطمہ کے جو ماموں ہیں انہوں نے ابھی بتایا, اس سے پہلے اشال کے والد صاحب نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ ان کو جو ہے باقاعدہ کوئی چیز جو ہے وہ ان سے خود سے انہوں نے جو دی وہ نہیں اپلیکیشن ان سے لی گئی, بلکہ پہلے سے ہی تحریر ساری تھی. یہ تو چاہیے تو پولیس تو یہی کہتی رہی ہے اس کے والدین کو, کہتے ہیں آپ لوگ ملے ہوئے ہیں, آپ لوگ ملے ہوئے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں. ملے کیا ہوئے ملے ہوئے یہ مقصد ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی لڑکی کہاں گئی ہے اور آپ خود گئی ہے, خود گئی ہے, اور یہ آپ بقول یہ کہہ رہے یہ وہ تو پولیس والے تو یہی کہتے رہے نا. اچھا جی وہ خود گئی ہے اور وہ خود گئی ہے, اور آپ لوگوں کو تو ہمارے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود گئی ہے. ایکچوئل فیکٹ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو معاملات کو دیکھا جائے, کیونکہ بیٹی تو آپ لوگوں کی جان سے دیکھیں نا, ہماری ویڈیو میں آیا ہے کہ ایک وہ لڑکے خود بے ہوش لڑکی کو ایک ہاسپٹل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کے باوجود وہ کوئی ہم سے وہ روایتی طریقے سے یہ کر دیں وہ کر دیں اور یہ کہاں سے کیا ہوگا. ہم جس طرح کہ پہلے بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ تفتیش کرے, پولیس کا کام ہے تفتیش کرنا, تفتیش میں اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو بے گناہ کریں, جو گناہ گار ہے اس کو گناہ گار کریں. اچھا, ابھی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے سامنے, ابتدائی رپورٹ جو ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس رپورٹ میں کیا کہا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے, آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میڈیکل رپورٹ بھی وہی پولیس ہی بنواتی ہے اور ڈاکٹر بناتے ہیں, ان کا صبح و شام آپس میں ان کا وہ میل جو رہتا ہے. ہم تو وہ اب انصاف کی بات کیا کریں, ہم تو وہ چاہتے ہیں کہ جو فیکٹ اینڈ فگر ہے, جو فیکٹ اینڈ فگر ہے وہ یہی تھے کہ 3 دن بچی ان کے ساتھ رہی ہے, انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے, آواز بے جا میں رکھی ہے, اغوا رکھی ہے. گروپ تھا 3-4 لڑکوں گروپ تھا, جب وہ لے کے آیا اس کو وہ بے ہوش کو لے کے آیا, جب ہم ہاسپٹل گئے تھا وہ بے ہوش پڑی تھی, اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب ہم اس میں رپورٹ پہ جائیں یا اپنی لڑکی کے ڈیتھ پہ جائیں, یا اس کے جو ہمارے جو اس کے وہ جسم کے اوپر نشان تھے ہم ان کے اوپر جائیں, یا اس کی جو اپنے کپڑے خراب تھے بلڈ سے اس کے اوپر جائیں, یا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی ہماری پوری فیملی کا 302 کا بھی پہلا کیس ہے اور یہ اس طرح کا بھی پہلا کیس ہے. اللہ رحم کرے جی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی باقی بچے جو ہیں ہماری پوری فیملی کے بچے, بلکہ جس نے بھی سنا اس کے بچے سہمے ہوئے ہیں. پاکستان یقین کرے جو جس کے پیرنٹس ہیں وہ سب بچیاں ہیں, پیرنٹ ہیں جو صاحب اولاد ان کے بچے سہمے ہوئے ہیں. ہماری تو ان سے یہی ہے کہ پولیس ملزمہ کو چھوڑنا چاہتی ہے چھوڑ دے. اب ہماری بچی تو چلے گی, اب لوگوں کی بچیوں کو بچانا ہے یا ان کو اور کسی لوگوں کو ریپ کروانے ہیں تو کروا لیں ان سے. ہمارا بالکل ریئل بات ہے, وہ اور لوگوں کی بچی ہیں ان کو ریپ ہی کریں گے نا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ لڑکا جو مین کلپریٹ ہے, جو مین جس پہ الزام ہے, وہ کیا اس کالج میں پڑھتا تھا یا ویسے کوئی آئیڈیا ہے؟ اس کو بہت ساری باتیں, بہت ساری افواہیں بھی سامنے آ رہی ہیں. بچن افواہیں تو بہت زیادہ ہیں, ہمیں تو ٹو دی پوائنٹ ہم لوگوں نے تو یہاں جس کسی نے پکچر بھی پہلی دفعہ دیکھی ہے, جو ہمیں پکچر ملی ہیں اس لڑکے کی پکچر بھی ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ملی ہیں. نام مجھے SHO صاحب نے دیے تھے کہ یہ نام ہے جو ہم نے لڑکے پکڑے ہیں. تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے کالج میں پڑھتا ہے, یہ SHO صاحب تفتیش کر لیں گے کہ اس کے کالج میں پڑھتا ہے یا کہیں باہر ہے, ہمیں تو بالکل یہ نالج میں نہیں ہے. ابھی لاسٹ جو آپ کا رابطہ ہوا پولیس سے, انویسٹیگیشن آفیسر سے یا SHO صاحب سے, تو انہوں نے اب تک کی کیا پیش رفت؟ اب تک تو گرفتار ہو چکے ہیں. میری جو آف دی ریکارڈ بات ہوئی ہے SHO صاحب سے, انہوں نے مجھے کہا ہے جی کہ یہ جی انہوں نے بڑے پیار سے انہوں نے رکھا ہے لڑکی کو, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جناب ریپ نہیں کیا, اور ہم تو اس کو ایک پل لی تھی اور وہ اس کو ہم نے کوئی پل لی تھی اور اس کے ہم نے 4 حصے کیے اور پھر ہم نے میوزک چلایا اور یہ کیا اور وہ کیا. ہاں یہ تو آف دی ریکارڈ وہ مجھے بتا رہے تھے, لیکن وہ ان کی تفتیش کا اپنا حصہ ہے. ہم SHO صاحب ہی نہیں بالکل کہا ہے, مجھے خود بلا کے کہا ہے, انہوں نے بلا کہا ہے کہ جی یہ وہ لڑکے جو ہے ایک لڑکے کو اس ٹائم ملایا ہے اور 3 کو اس ٹائم ملایا, تو وہ اس کی پھوپھی کا گھر تھا, حسیب کی پھوپھی کا گھر تھا, اور خالد جی اشال تھی, وہ ملہ باغ والا اس کی پھوپھی کا گھر تھا, اور وہ پچھلے 3 دنوں سے وہ خالی تھا اور اس کی چابی اس کے پاس تھی. تو وہ جی انہوں نے تو صرف وہاں ڈانس کیا ہے اور وہ فلاں کیا ہے اور ڈھیمکاں کیا ہے
اور یہ کیا اور وہ ہماری سمجھ سے تو وہ باتیں باہر ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کیا نہیں کہہ رہا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ اس طرح سے بتا رہے ہیں تو یہ وہ تو ملزمان کی وکالت ہو رہی ہے؟ وہ تو ظاہری بات ہے, یہ تو جو اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں تو وہی نظر آ رہا ہے. پھر میں تو خاموش ہو کے واپس آ گیا. ابھی ہمارے ڈی پی او صاحب سے ہے ملاقات, وہ ہمیں بلا رہے ہیں. حالانکہ آنا تو ان کو چاہیے تھا. ہم ادھر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ادھر آتے اور ہمارے پاس آ کے ہم سارے ہماری داد رسی کرتے یا ہم سے پوچھتے. اب بھی وہ جناب علی 2 دفعہ فون آ چکا ہے کہ ہم ان کے انتظار میں ہیں, تو آپ آئیں اور ہم نے ملنا ہے آپ سے. اب جائیں گے تو جو آفیسز میں بات ہوتی ہے وہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ وہ ادھر وہ ہمیں کہیں گے کہ ایسے آپ نے بات کرنی ہے اور ایسے بات کرنی ہے اور ایسے بات کرنی ہے. وہ لگی لپٹی باتیں ہوتی ہیں اس میں, تو وہ پھر یہ ہو سکتا ہے ہماری پکچر بنا کے ادھر کہہ دیں کہ یہ آ گئے ہیں جی تو انہوں نے یہ کہا. اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے اشال فاطمہ کی یہ ماموں ہیں کہ آف دا ریکارڈ ایس ایچ او صاحب نے یہ حلفن بتا رہے ہیں. جی حلفن آپ کہتے ہیں؟ بے شک حلفن بتا رہا ہوں کہ ایس ایچ او صاحب نے یہ کہا جی کہ وہ لڑکے جو لے کے جو اشال فاطمہ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں خون میں لپٹی ہوئی اس لڑکی کو ہاسپٹل پھینک کے جاتے ہیں, بقول اشال فاطمہ کے جو ماموں ہیں ان کے, کہ ایس ایچ او صاحب ان کو بتا رہے ہیں آف دا ریکارڈ کہ مبینہ طور پر کہ جی وہ لڑکے بتا رہے ہیں ہم نے تو اشال کو بڑے پیار سے رکھا ہوا تھا, ہم نے ایک پل دی, اس کے 4 حصے کی, ہم نے کھائی, ہم نے ڈانس کیا, اب یہ معاملات. اب سوچنے والی بات ہے, 17 سالہ لڑکی ہے. اگر آپ لوگوں کی بات مان بھی لی جائے تو کیا ایک 17 سالہ لڑکی کے ساتھ اس طرح سے کرنا جائز ہے؟ کیا اس لڑکی کو اس طرح کی کوئی پلز یا ڈانسنگ پلز یا کوئی اس طرح کی چیز دینا جائز ہے؟ جب وہ لڑکی کی موت ہو جاتی ہے, وہ ماری جاتی ہے, تو کیا اس کی فیملی اپنی بیٹی کے خون کا حساب نہیں مانگ سکتی؟ اس چیز کو اس طرح دبانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ بڑا ایک ہمارے معاشرے میں ایک المیہ بنتا جا رہا ہے کہ اس چیز کو یہ کر دینا جو وہ آپ گئی سی, چھوڑو جناب, تسی کی کرنا چاہتے, عزت خراب کرنی تھی صاحب نے. اور جس کی بیٹی مر گئی, اور جس کی بیٹی بتا نہیں سکی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے, اب اس کو کہہ رہے ہیں چھوڑو جی وہ آپ گئی سی, جو انہوں نے کیا چلے مان لیا, یہ بات مان لیتے ہیں, یہ بھی ایک بات مان لیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی وہ چلی گئی. تو 17 سالہ لڑکی کو ڈانسنگ پل کھلا کے اس کو 3 دن تک اپنے پاس رکھنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کوئی شریف زادے کرتے ہیں؟ تو ہم یہی گزارش کریں گے خدا را اس کیس کو دبانے کی بجائے, بچانے کی بجائے میرٹ پر تفتیش کریں. جن کی بیٹی گئی ہے پھول جیسی وہ بچی تھی, پورا پاکستان اشک بار ہے اشال کے لیے, اور سب یہی چاہ رہے ہیں اشال فاطمہ کو انصاف ملنا چاہیے, اور یہاں پر تفتیش کرنے والے ہی بتا رہے ہیں اور چھٹو جی وہ تو گولیاں کھا دیا نے منڈا کہندا سی بڑے پیار نہ رکھے. واٹ از دس؟ خدا را اس سسٹم کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. خدا را ہماری گزارش ہے اپنے تمام اعلیٰ افسران سے, اعلیٰ حکام سے, کہ خدا را ایسی بہت ساری اشال فاطمہوں کو بچائیں, ایسے درندوں سے جو پہلے بہلا پھسلا اگر مان لیا جائے اگر جال میں ان کے پھنس بھی گئی تھی تو اس کو مار کے ادموا کر کے پھینک گئے, اور اب جو ہے وہ اسی قانونی پیچیدگیوں کا فائدہ اٹھا لیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں جی انصاف میرٹ پر کریں, سارے معاملات کریں, لیکن ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا اور اس کو وہ بچ نکلا تو یہ اس جہاں بھی اگلے جہاں بھی ہم سب جواب دہ ہوں گے. خدا را اس کیس کی تفتیش میرٹ پر ہے. جج جی آپ کی جو بھی تحفظات ہیں سر آپ اپیل کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے. ہماری اپیل ہے, ہم ان سے سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں مختلف میڈیا چینل کے, آپ کے تو سب سے زیادہ شکر گزار ہیں 24 کے, C41 کے مدثر بھائی وسیم, انہوں نے بڑی ہمارا پہلے سب سے پہلے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اور سب سے زیادہ تھا جو پاکستان کی عوام ہے, پاکستان کی عوام جیسا تو کوئی ہے ہی کسی ملک میں نہیں کہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر اپنا میڈیا کے اوپر انہوں نے ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے. ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ اگر آج ان کو گورنمنٹ چھوڑ دیتی ہے یا میڈیا یا اپنا جوڈیشری یا انتظامیہ, تو آگے لوگوں کی بچی ہیں, لوگوں کی بچیوں کو اپنا انصاف بھی دیں اور ان کو سیف بھی کریں. جس طرح کے حالات ہیں, حالات بہت زیادہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب تو لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ہم بچیوں کو پڑھنے بھی بھیجیں یا نہ بھیجیں. تو بالکل اللہ خیر کرے, اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں. سب سے پھر اس کے اینڈ کے اوپر کہ میڈم مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, بڑے ہم خوش تھے, بڑے خوش ہیں بھی صحیح, رہیں گے بھی صحیح کہ ان کے کام, ان کے CCD کے حوالے سے انہوں نے جرائم میں کمی کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ اقدام کیے ہیں.
اب آ کے یہ رہ گیا ہے، یہ جو ایک معاشرے میں جنونی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اس کے اوپر تو وہ ضرور فوکس کریں کہ یہ لوگوں میں جو جنونیت پیدا ہوگی اس کو کام کریں، اور ہمیں میرا خیال انہی سے انصاف چاہیے، وہ ہماری وزیر اعلیٰ ہیں، آئی جی پنجاب صاحب ہیں، تو ان سے ہم انصاف کے طلبگار ہیں۔ جی، اشال فاطمہ کے جو ماموں انہوں نے بھی یہی اپیل کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اور اعلیٰ حکام سے کہ اس کیس کی تفتیش میرٹ پر ہو، اشال فاطمہ کو انصاف ملے، اور جو اور بہت ساری ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ سب محفوظ رہیں۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے بچائے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔